پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک سویٹی چڑیا رہا کرتی تھی اپنے بیٹے پنکو کے ساتھ۔ پنکو بہت خوبصورت تھا۔ وہ بہت خوبصورت باتیں بھی کیا کرتا تھا اور تھا بھی بہت اچھا، اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا۔ سویٹی چڑیا اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے لیے بہت اچھے اچھے فروٹس اور دانے ڈھونڈ کر لایا کرتی تھی۔ سویٹی چڑیا جب بھی دانا ڈھونڈنے جاتی تو اپنے بیٹے سے کہہ کر جاتی کہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور جب تک وہ دانا لے کر واپس نہ آتی اسے اپنے بیٹے کی ٹینشن لگی رہتی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے ذرا بھی دور نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی اپنے بیٹے کے لیے دانا ڈھونڈ کے لانا، کیونکہ اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، ابھی تک اڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے اکیلے ہی جانا پڑتا اور اپنے بیٹے کو گھر اکیلا چھوڑ جانا پڑتا۔ ایک دفعہ ٹونی چڑیا کا بیٹا کوکو سویٹی چڑیا کے پاس آتا ہے۔ آنٹی، کیا میں پنکو کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں ندی پر کھیلنے کے لیے؟ ہم دونوں مل کر کھیلیں گے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پنکو میرے ساتھ کھیلنے چلا جائے۔ ہاں بیٹا کوکو، تم پنکو کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، لیکن زیادہ دور نہیں جانا، جلدی واپس آ جانا۔ اور تمہیں تو پتہ ہے نا، پنکو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا خیال رکھنا، کہیں کوئی ظالم چیل یا ظالم الو تم پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ اس طرح کوکو پنکو کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جاتا ہے۔ راستے میں وہ بہت باتیں کرتے ہیں۔ پنکو اور کوکو کی دوستی بہت اچھی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ایک دوسرے سے بہت باتیں شیئر کرتے۔ پنکو راستے میں کوکو سے پوچھتا ہے، دوست، مجھے ایک بات تو بتاؤ، میں ویسے تو گھر سے اکیلا کہیں نہیں جاتا ہوں، آج تمہارے ساتھ پہلی دفعہ اکیلا باہر جا رہا ہوں۔ اگر ہم پر کسی نے حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھو پنکو، تم نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا سوال پوچھا مجھ سے۔ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور اب میں جانتا ہوں کہ کوئی اگر ہم پر حملہ کر دے تو ہمیں اپنی چونچ کے سہارے اس پر وار کرنا چاہیے، اور جب وہ گر جائے تو فوراً سے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے کوکو، میں تمہاری بات کو سمجھ گیا ہوں۔ جیسے ہی وہ ندی پر پہنچتے ہیں تو ٹونی چڑیا کا بیٹا کوکو وہاں پر دانا کھانے لگتا ہے۔ اس کو دیکھ کر پنکو بھی دانا کھانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک ظالم الو آتا ہے۔ جیسے ہی وہ پنکو اور کوکو کو اکیلے ندی پر دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ وہ فوراً سے کوکو پر حملہ کر دیتا ہے۔ کوکو فوراً سے اس پر ایک وار کرتا ہے اور پنکو کو اپنے ساتھ لے کر فوراً سے وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ پنکو اپنے گھر واپس آ کر اپنی ماں سویٹی چڑیا کو تمام بات بتاتا ہے۔ سویٹی چڑیا اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے، بیٹا پنکو، میری ایک بات دھیان سے سنو، تم ہمیشہ کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا، اور جب بھی کوئی تم پر حملہ کرنا چاہے تو تم بھی اس پر اسی طرح وار کرنا، اپنی چونچ کے ذریعے اس کی دونوں آنکھوں پر اپنی پوری طاقت سے وار کرنا اور اسے گرا دینا۔ جنگل میں تمام پرندوں اور تمام جانوروں کی مختلف ساخت ہوتی ہیں اور مختلف لڑنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے اپنے دشمن کو ہراتا ہے، ہرن اور زیبرے وغیرہ اپنے سینگوں سے اپنے دشمن کو ہراتے ہیں، اور ہم پرندے اپنی چونچوں سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہیں، اور باقی باتیں تم خود ہی آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑے ہوگے سیکھ جاؤ گے۔ جی ماما،
میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں آئندہ جو بھی مجھ پر حملہ کرے گا پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کروں گا اور اسے ہرانے کی کوشش کروں گا. اسی طرح وہ دونوں ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پنکو اکیلے ہی ندی پر پانی پینے جاتا ہے. سویٹی چڑیا دانا کی تلاش میں دوسرے جنگل میں گئی ہوتی ہے. پنکو کو ندی پر تنہا دیکھ کر ایک الو فوراً سے وہاں پر آ جاتا ہے اور ایک درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہی پنکو اس کے پاس سے گزرتا ہے وہ فوراً سے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. لیکن پنکو اب زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا. وہ فوراً سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الو اس کے پیچھے پیچھے اڑتا ہے. پنکو آگے جا کر 1 سیکنڈ کے لیے رکتا ہے. الو اپنی پوری طاقت اڑنے پر لگا رہا تھا اور سویٹو مڑ کر اپنی چونچ کے ذریعے اس کی دونوں آنکھوں پر وار کرتا ہے. الو وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور پنکو فوراً سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. پنکو اپنی ماں کو تمام بات بتاتا ہے کہ کیسے الو نے اس پر وار کیا اور اس نے اس کا مقابلہ کر کے اس کو ہرایا ہے. سویٹی چڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے، ہاں بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا. ہمیشہ اپنے دشمن سے ایسے ہی لڑنا اور کبھی بھی اپنے دشمن سے ہارنا نہیں، ہرانا ہے اس کو. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے دشمن کو اپنے طاقت کے ذریعے نہیں، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ہرانا چاہیے. پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا.